جاتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں، اللہ کے کلام بدلا نہیں جاتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر اولیاء میں بیٹھنا بھی بڑی کامیابی، ذکر اولیاء میں رہنا بڑی کامیابی۔ محترم حضرات، اتنی بڑی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد قسم خدا کی وقت گزر گیا، 60 سال کا ہو گیا، کسی کا مرید ہی نہیں ہوا، مرید ہوتا ہی نہیں تھا، اس کی بیوی مرید، اس کے بچے مرید، کیوں نہیں ہوتے مرید؟ انا کیسے مرید ہو جاؤں؟ جسے دیکھتا ہوں کوئی کمی نظر آتی ہے، امام صاحب میں بھی بہت نظر آتی ہے، اوہو امام صاحب سے تو تقریر میں قسم خدا کی 2 منٹ زیادہ ہو جانا تو انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرتا اللہ جی۔ محترم حضرات، اور اگر کلی زور سے کرتا ہے امام، اوہو اتنی زور سے کلی کرتے ہو، اور آہستہ کرتے تو کہتا ہے ایسے کلی کرنے کی تمیز نہ لے بھائی۔ محترم حضرات، یہ حالات بن چکے ہیں، ائمہ کی عزت کرو، تکریم کرو، قسم خدا کی جو اماموں کی عظمتوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دنیا کے راستوں سے ہٹا کر جنت کے راستوں پر لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فکر دے دی، اور دیکھیے وہ 60 سال کا ہو گیا، کسی کا مرید ہی نہیں ہوتا، کمی نظر آتی ہے۔ ایک دن بیوی نے کہہ دیا، جی اگر تم مرید نہ ہوئے نا تو یاد رکھنا جو کسی پیر کا مرید نہیں، وہ شیطان کا مرید ہے، میدان محشر میں تم شیطان کے پیچھے ہو گئے اور میں جنت میں جاؤں گا۔ قسم خدا کی کہا، ارے ابھی تو بہت زمانہ ہے، ہو جاؤں گا مرید۔ کہا موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اب سب پورا گھر سویا ہوا ہے، پورا گھر تو سو گیا مولانا مظاہر، لیکن اس کی آنکھ کھلی کی کھلی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں میں سو نہ جاؤں اور ختم نہ ہو جاؤں۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہے، رات کو 3 یا 4 بجے اٹھا اور شہر کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گیا، اب بھائی بغیر پیر کے نہیں رہوں گا، جو سب سے پہلے آ گیا اسی کا میں مرید ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور محترم حضرات، بہجت الاسرار کی روایت ہے، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کو اشرف علی تھانوی، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی طرز پر ہے، کتاب حدیث کی بھی طرز پر ہے۔ اب محترم حضرات ذرا غور کیجئے، پہنچنے کے بعد صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد ایک قافلہ رات کے آخر پہر میں چوری کرنے کے لیے گیا، حضرت چوری کرنے نکلا، راستے میں پہلے جو شخص جا رہا تھا وہ تو روک لیا اس نے، اس کے قافلے والے ساتھ چلے گئے، کہنے لگا حضور آپ میرے پیر ہیں۔ کہا کیا بات کر رہا ہے دیوانہ، کہ میں کیسے پیر ہو گیا؟ سمجھے نہیں بات، سمجھے میں کیسے تیرا پیر ہو گیا؟ کہا نہیں، میں نے قسم کھائی تھی، رب سے وعدہ کیا جو اس گیٹ سے پہلے گزر جائے گا میرا پیر ہو جائے گا۔ یار کیا بات کر رہا ہے، پیر کی تو بات ماننا ضروری ہے۔ کہاں بالکل مانوں گا۔ کہا یار پھر مجھے پیر مت بنا، تو چلا جا اپنے راستے۔ وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، کیسے چلا جاؤں صاحب؟ گردن کٹوانے کی بات ہو تو گردن کٹوا دوں گا، یہ تو عالم ہے مسلمانوں کا جی۔ گردن کٹوانے کی بات آئے سب سے آگے پیش کر دے گا، ابھی سر کاٹنے کے تیار ہے، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور نبی کونین ایک شاعر نے کہا ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتا، اور نبی کا فرمان آ جاتا گھوم جاتا جی۔ کہتا ہے میری زندگی میں ہے نبی، نبی نماز پڑھتا ہفتے میں کبھی کبھی۔ یہ محترم حضرات خیالات ہو گئے۔ محترم حضرات تختیہ دل پر بات کو نوٹ کر لیں، گیا کہنے لگا حضور جان دے دیتا مگر قسم خدا کی آپ کو پیر بنا لیا۔ کہا میں چوری کر کے لاؤں گا، وہ ثبوت ہوگا، چوری کر کے لاؤں گا، اس کے بعد چاہے گا تو مرید بناؤں گا۔ محترم حضرات صاحب نے گھر تک گھس گئے، لیکن چور بھی تھا کہ وہ کہنے لگا اندر برا، اختتام کی طرف بس اندر برا، اور برنے کے بعد دیکھا یار کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز ادھر پڑھ رہا ہے، ادھر ہی چوکی کے نیچے گھس گیا۔ ادھر محترم حضرات خواجہ خضر آ گئے۔ خواجہ خضر کہنے لگے ابدال کی ضرورت ہے۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں تو جانتا نہیں ابدال کو کہاں دیکھے گا، اور یہ چور بھی آیا ہوا ہے، یہ چور جائے گا تو جانے کیا کہے گا، کہتا پھرے گا کہ غوث اعظم کے گھر گیا تھا خالی ہاتھ آ گیا۔ قسم خدا کی جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ، ہماری نظر اس پر پڑ گئی، اللہ نے اسے ولایت دے دی۔ اور محترم حضرات یہ ولی 3 دن تک رہے وہاں، اور 3 دن کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں باہر تیرا مرید بڑا پکا ہے، اسے مرید بنا ہی لینا۔ کیا بات ہے، واہ، اسے مرید بنایا بہرے